حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں اسی حوالہ سے بڑا خوب ایک صحبت کے حوالہ سے نا، اچھے لوگوں کی صحبت کے حوالہ سے، آپ نے چونکہ آپ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی اللہ کے بہت بڑے بزرگ اور فارسی کے بہت بڑے شاعر تھے، آپ کی حکایات بھی ہیں اور آپ کے اشعار بھی ہیں، تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نیک لوگوں کی صحبت اور پورے لوگوں کی صحبت ہمیں اپنے فارسی کے اشعار میں سمجھائی۔ آپ نے فرمایا بگفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم۔ بگفتہ من گلے ناچیز بودم، میں ترجمہ کر دیتا ہوں ایک ایک لفظ کا تو بہت ٹائم ہو جائے گا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں ایک دن مجھے یہ جو مٹی ہے نا، اس نے مجھ سے کہا، بگفتہ من گلے، گل کہتے ہیں مٹی کو، ناچیز بودم۔ حضرت شیخ سعدی اب دیکھیے تخیل کیسا پیش کر رہے ہیں، حالانکہ مٹی تو نہیں نا بولتی، لیکن سوچ اور فکر کہاں جاتی ہے یہ اللہ ہی عطا فرماتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مٹی نے مجھ سے کہا بگفتہ من گلے ناچیز بودم، اے شیخ سعدی کہ میری حیثیت کیا ہے، میں تو ناچیز ہوں، گناہگار کے پاؤں میں بھی آ رہی ہوتی ہوں، نیکوکار کے پاؤں میں بھی آ رہی ہوتی ہوں، میری کیا حیثیت ہے، میری کیا اوقات ہے، میرا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ شیخ سعدی اپنا تخیل پیش کر رہے ہیں اور اشعار لکھے تو مٹی نے کہا اے شیخ سعدی میری کیا اوقات ہے، لیکن کیا ہوا، ولیکن مدت با گل نشستم۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مٹی مجھ سے کہنے لگی لیکن اے شیخ سعدی مجھے کچھ لمحات نا پھولوں میں میسر آئے ہیں، میری اوقات تو کچھ نہیں ہے، ولیکن مدت با گل، گل کہتے ہیں پھول کو، با گل نشستم۔ شیخ سعدی نے کہا، مٹی نے مجھ سے کہا اوقات میری نہیں ہے، میں ناچیز ہوں، مقام کوئی نہیں ہے، لیکن کیا ہوا، مجھ ناچیز کو کچھ دیر پھولوں میں بیٹھنے کا وقت مل گیا، اور پھر فائدہ کیا ملا؟ اب مٹی کہتی ہے اب میں وہ نہیں رہی، میری اوقات اب بڑھ گئی ہے۔ پھر کیا ہوا، جمال ہم نشی در من اثر کرد۔ شیخ سعدی کہتے ہیں مٹی مجھ سے کہنے لگی وہ جو پھولوں کی مجلس ملی ہے نا، اس کی خوبصورتی نے، اس کی ہم نشینی نے مجھ میں بھی اثر کر دیا ہے، میرے اندر بھی اثر کر دیا ہے۔ وگرنہ من ہما خاتم کے ہستم۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں مٹی کہنے لگی وگرنہ میری کیا اوقات ہے، میں تو وہی مٹی ہوں جو ہوں۔ تو سمجھایا حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی نے کہ مٹی جو ناچیز ہے ہر ایک کے پاؤں میں آتی ہے، اگر وہ پھولوں کی مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھ جائے تو پھر اس مٹی کو الگ کرو تو وہ مٹی ہی ہے، لیکن پھولوں کی مجلس ان کی صحبت اختیار کرنے کی وجہ سے اس ناچیز مٹی سے بھی خوشبوئیں آنے لگ پڑی۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جب تم نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو ان کی خوشبوئیں تمہارے اندر سے بھی آنا شروع ہو جائیں گی۔